بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ بھارت کے لیے اس سے بڑا جھٹکا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آزاد خالستان کا بس اعلان ہونے والا ہے۔ ناظرین، خالستان بورڈ آف پیس کا مستقل ممبر بننے جا رہا ہے اور بہت بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا کہا گیا ہے اور اس وقت سکھ فار جسٹس کی جانب سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ جبکہ ناظرین، ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ جو ہے خاص طور پہ ایران کے حوالے سے، کہ ایران کے شہروں کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور شہریوں کو ایڈوائزری جاری کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر حملہ کر کے تباہ کرنے کی پلاننگ جو ہے مکمل ہو گئی ہے۔ اور ایک اہم اور خاص میٹنگ کے اندر کیا بڑے فیصلے ہوئے ہیں، یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال بڑی تیزی سے بدلتی ہوئی جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ بالکل اس نہج کی طرف جا رہی ہے کہ جب بھارت عملی طور پہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹنے جا رہا ہے۔ ناظرین، بھارت کی اپنی ہی جو غلط پالیسیز ہیں وہ اس کے گلے کا پھندا بنی ہوئی ہے، لیکن اب وہ الزام لگائے گا پاکستان پہ، پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI پہ، چائنا کے اوپر، یہاں تک کہ امریکہ کے اوپر، اور یہاں تک کہ جو بنگلہ دیش ہے اس کے اوپر۔ اصل تکلیف یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی کسی ہمسائے ملک کے ساتھ بنا کے نہیں رکھی، بلکہ اس نے ہمیشہ دہشت گردی کو سپورٹ کیا ہے، دہشت گردی یہ کرواتا رہا ہے اور ابھی بھی کروا رہا ہے۔ تو اب اس کے اپنے ملک کے اندر صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ آزادی کی جو تحریکیں ہیں وہ مکمل طور پہ جوان ہو گئی ہیں، اور اب بڑے پیمانے پہ یوں سمجھ لیجیے کہ عملی اقدامات شروع ہو چکے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر بھارتی فوج کو جس طرح سے مار پڑ رہی ہے، ناظرین، تاریخ کی بدترین مار اس وقت پڑ رہی ہے۔ خبریں بہت کم آتی ہیں کیونکہ وہاں پہ انہوں نے انٹرنیٹ سروس کو معطل کر رکھا ہوتا ہے، اور بڑی مشکل سے جو 2G 3G جو ہے وہ وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے، وہ بھی تھوڑے تھوڑے وقفے سے باقی جو ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے کہ خبریں جو ہیں وہ باہر نہ جا سکیں۔ اب دوسری طرف ناظرین، جو آپ کو پتہ ہے کہ منی پور ہے، اس نے آزادی کا اعلان کر دیا، یہاں تک کہ ناظرین انہوں نے اپنی کرنسی جو ہے وہ بھی جاری کی ہے، اور کرنسی کے اوپر منی پور کی کرنسی، ان کا جھنڈا، ان کی فوج، اب باقاعدہ طور پہ وہاں پہ بھارتی فوج جو ہے وہ کک آؤٹ کر دی گئی ہے۔ ناگالینڈ نے آزادی کا اعلان کر دیا ہے۔ اب ناظرین، جو بھارت کی اہم ترین ریاست پاکستان کا نقشہ بدلنے والا ہے، پاکستان کے ہمسائے کا نقشہ بدلنے والا ہے، اور پاکستان کو ایک نیا ہمسایہ جو ہے وہ ملنے جا رہا ہے، جو کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ ناظرین، ہونا تو یہ چاہیے تھا ویسے پاکستان کی جو پالیسی ہے، لیکن اب دیکھیں کہ پاکستان کس طرح کی اگریسو اپروچ جو کہ پاکستان نہیں کرتا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی ناگالینڈ نے، منی پور نے آزادی کا اعلان کیا تو پاکستان کو اسے تسلیم کر لینا چاہیے تھا، لیکن ابھی چونکہ کچھ چیزیں باقی ہیں اور کچھ معاملات ہونے والے ہیں جو کہ عالمی سطح پہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی بالکل پائپ لائن کے اندر ہیں اور سموتھلی چل رہی ہیں، تو بھارت کے لیے ناظرین بڑی اور بری خبر یہ ہے کہ ٹرمپ نے بورڈ آف پیس کا ممبر بننے کے لیے بھارت کو تو آفر کی، لیکن بھارت جو ہے وہ اس نے کہا جی کہ میں تو بڑی طاقت ہوں، میں تو چائنا اور رشیا کے مقابلے کا ہوں، میں تو اس میں ادھر کھڑا ہوں گا۔ لیکن اب ناظرین، جو بورڈ آف پیس ہے وہاں پہ ایک بڑی کارروائی جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ یہ ناظرین، آزاد خالستان تحریک جو سکھ فار جسٹس ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ بورڈ آف پیس کا ممبر بننے کا اعلان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وہاں پہ بینرز اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم $1 ارب جو ہے وہ جو بورڈ آف پیس ہے اس کا ممبر بننے کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک بہت غیر معمولی خبر ہے، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح سے کر رہے ہیں، یعنی بھارت کو وہ ہر جگہ پہ ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، تو اگر بورڈ آف پیس کا ممبر خالستان بن جاتا ہے تو خالستان پھر آزاد اور خود مختار ملک بھی بن جائے گا، کیونکہ ممالک کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے۔ تو اگر امریکہ پریزیڈنٹ ان کو شامل کر لیتا اور ڈونلڈ ٹرمپ سے وہ
مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم $1 ارب دینے کے لیے مستقل ممبرشپ چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خالصتان جو ہے اس کے لیے ہماری مدد کی جائے۔ تو ناظرین، دو اہم ترین پوائنٹ ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بڑا فیصلہ کر سکتا ہے اسی بورڈ آف پیس کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ پہلے یہ غزہ بورڈ آف پیس تھا، لیکن اب غزہ کا نام نکال کے اس کو وسیع لیول کے اوپر کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے جی کہ وسیع لیول کے اوپر یہ کام ہوگا۔ تو یہ بہت غیر معمولی ہے۔ ممکنہ طور پہ امریکہ جو ہے وہ بھارت کو دھچکا دینے کے لیے یہ خالصتان کو بورڈ آف پیس کا ممبر بنا لے، اور یہ اگر بن جاتا ہے تو پھر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بھارت جو ہے اس کے ٹکڑے ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کے بعد ناظرین جو بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے ایران کے حوالے سے۔ ناظرین، ایران کے اندر اس وقت غیر معمولی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ ایران کے شہریوں کو خصوصی طور پہ جنگی ماحول میں کس طرح سے آپ نے کون کون سی چیزیں اپنے پاس رکھنی ہیں، اس حوالے سے انہوں نے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ کچھ ایکسرسائزز بھی مختلف علاقوں کے اندر ہوئی ہیں کہ جنگی حالات جب ہوں گے تو آپ نے کس طرح سے اپنی جان بچانی ہے، کون کون سی چیزیں اپنے پاس رکھنی ہے۔ اضافی ٹارچ کے بارے میں کہا گیا ہے، کچھ جو مرہم پٹی کا سامان ہے وہ، کچھ گولیاں جو ہیں مختلف قسم کی پین کلر اور بخار کی گولیاں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لینے کے لیے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کو، اور کھانا اور پانی جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ جو ہے جہاں پہ موجود وہ رہیں گے وہاں پہ اس کا انتظام رکھیں۔ تو یہ چیزیں اس طرف اشارہ کریے کہ بڑی خوفناک جنگ کسی لمحے بھی شروع ہونے والی ہے، کیونکہ امریکہ اس وقت جس ٹائپ کی تیاریاں کر رہا ہے اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ حملہ کرنے میں اب زیادہ تاخیر نہیں کرے گا۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران کے اندر پاسداران انقلاب اور ان کی فوج، اور اس کے بعد جو سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کے خصوصی نمائندے، ان کی میٹنگ ہوئی ہے۔ اس میٹنگ کے اندر بڑا فیصلہ یہی کیا گیا کہ امریکہ کے طیارہ بردار جنگی بحری بیڑوں کے اوپر ہی سب سے بڑا فوکس ہوگا ہمارا، کہ ہم امریکہ اور کہ ہم اسرائیل کو جواب تو دیں گے، لیکن سب سے پہلا جواب ہم اپنے قریب ترین ٹارگٹ پہ رکھیں گے۔ اور قریب ترین ٹارگٹ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم حملہ کریں گے امریکہ کے طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے کے اوپر، اور اس میں کیا ہوگا کہ اس میں جو ہے وہ سینکڑوں ڈرونز ہیں اور کروز میزائل ہیں، اور اس کے بعد اینٹی شپ میزائل جو ہیں ان کے ذریعے امریکہ کے طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے کو تباہ کیا جائے گا۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ماہرین بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ امریکہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم جب ایک بڑی یلغار آئے گی، 500 کے قریب میزائل اور ڈرون اگر اس کے اوپر فائر کر دیے جائیں تو یہ نہیں سنبھل پائے گا اور یہ تباہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ناظرین تقریباً 10,000 فوجی جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر ڈپلائیڈ ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران نے جو ایران کے اندر تہران کے مضافات کے اندر 5,000 فوجیوں کی قبریں نکالنے کا جو انتظام کیا ہے وہ ایسے نہیں کیا گیا، بلکہ انہوں نے بھی کچھ کیلکولیشنز رکھی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نفسیاتی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی اب امریکی فوج کے اوپر ایک خطرہ موجود ہے۔ امریکی فوجیوں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے، اور امریکہ جو ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے کل کہا کہ میں 10 دن کا ٹائم دیتا ہوں، آج انہوں نے کہا جی میں ایران کو 15 دن کا ٹائم دیتا ہوں۔ ان کے جو سیکرٹری اسٹیٹ ہیں وہ مارکو روبیو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ایران جو ہے اس کی حرکات و سکنات نیگوسیشن والی لگ نہیں رہی، اور وہ چاہتا ہے کہ جنگ کی طرف ہم بڑھیں، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو رعایتیں دیں، اور رعایتیں دے کر ہم چیزوں کو جو ہے بہتری کی جانب لے کے جائیں اور جنگ کی طرف نہ بڑھیں۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ امریکہ اس وقت ڈیفینیٹلی حملہ کرنے کے موڈ میں بھی ہے، لیکن ڈرا بھی ہوا ہے کہ ایران کا رد عمل جو ہے وہ انہیں بہت بڑا سرپرائز دے سکتا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔